نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت مختلف علماء کے مطابق 8، 9، 12 اور 17 ربیع الاول ایک عام الفیل بیان کیا جاتا ہے، لیکن زیادہ تر علماء کا اجماع 12 ربیع الاول پر ہے۔ عیسوی سال کے مطابق یہ تاریخ 20 یا 22 اپریل 571 عیسوی بنتی ہے، جس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے۔ اس وقت قمری مہینے یعنی محرم، صفر، ربیع الاول وغیرہ تو تھے، لیکن سالوں کی اسلامی تقویم کا نظام نہیں تھا۔ چونکہ اسلامی تقویم کا نظام نہیں تھا، لہٰذا کسی بھی بچے کی پیدائش کو بیان کرنے کے لیے کہا جاتا کہ فلاں واقعہ کے اتنے عرصہ بعد فلاں بچہ پیدا ہوا۔ عام الفیل کا مطلب ہے ہاتھیوں والا سال۔ یہ وہ سال ہے جب یمن کے بادشاہ ابرہا نے ہاتھیوں کے لشکر کے ساتھ خانہ کعبہ پر حملہ کیا اور اللہ تعالیٰ کے بھیجے ہوئے ابابیلوں کے لشکر کے ہاتھوں ابرہا اور اس کے لشکر کی تباہی و بربادی ہوئی۔ علماء کے مطابق اس واقعہ کے 45 دن بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ یہاں پر آپ کو یہ بات بھی بتاتا چلوں کہ ہجری سال کا آغاز کس طرح ہوا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے دور حکومت میں ان کی دعوت پر تمام صحابہ اکرام 30 جمادی الثانی 17 ہجری بروز جمعرات مسجد نبوی میں جمع ہوئے۔ آپ نے اسلامی تاریخ و سن کی اہمیت پر ایک عظیم خطبہ دیا۔ اس وقت دنیا میں 4 طرح کی تاریخیں مشہور و معروف تھیں۔ قمری تاریخ یعنی چاند کے حساب سے تاریخ دیکھنا، عیسوی تاریخ جس کو انگریزی تاریخ بھی کہا جاتا ہے، تاریخ عبرانی جو کہ یہودیوں کی تاریخ ہے، اور تاریخ جولیانی۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ اسلامی سال چاند کے حساب سے ہونا چاہیے۔ اب یہ بتائیے کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کہاں سے ہونی چاہیے؟ بعض حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم نے فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت سے شروع ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے فرمایا اس طریقہ میں عیسائیوں کے ساتھ مشابہت بنتی ہے، کیونکہ ان کے سال کی ابتدا حضرت عیسیٰ مسیح علیہ السلام کی پیدائش سے شروع ہوتی ہے۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نبوت ملی اس دن سے تاریخ اسلام کی ابتدا ہونی چاہیے۔ آپ نے فرمایا کہ نبوت کا ابتدائی زمانہ اسلام و مسلمانوں پر ظلم و ناانصافی کا زمانہ تھا۔ بعض صحابہ نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے ابتدا ہونی چاہیے۔ حضرت عمر نے اس رائے کو بھی رد فرما دیا اور فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات امت مسلمہ کے لیے حادثہ کبریٰ اور نقصان عظیم تھا، اس سے تاریخ اسلامی کی ابتدا مناسب نہیں۔ پھر حضرت عمر فاروق نے خود فرمایا کہ تاریخ اسلامی کی ابتدا ہجرت سے شروع ہونی چاہیے، اس لیے کہ ہجرت ہی سے حق و باطل کے درمیان فرق و امتیاز قائم ہوا اور ہجرت ہی سے اسلام کو فتوحات ملی۔ اب پھر سوال پیدا ہوا کہ اسلامی تاریخ کی ابتدا کس مہینے سے ہو؟ بعض نے کہا کہ رمضان سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے فرمایا جس مہینہ میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت فرمائی اسی مہینہ سے اسلامی سال شروع ہونا چاہیے۔ حضور اکرم نے ربیع الاول کے مہینہ میں ہجرت فرمائی، لیکن ہجرت کا ارادہ ماہ محرم ہی میں کر چکے تھے، اس لیے اسلامی تاریخ کے سال کی ابتدا محرم الحرام سے شروع ہونی چاہیے۔ لہٰذا اسلامی سال کی ابتدا محرم الحرام سے ہونا طے پا گیا۔ چنانچہ اس طرح اسلامی سال کو ہجری سال کا نام دیا گیا اور اس کو اردو میں ہے سے اور انگلش میں AH